اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اعلیٰ ترین ایمان نصیب کرے، صحت تندرستی دے، لمبی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی دے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم اچھے اچھے کام کر سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر سکیں، آمین۔ چلیے پہلے دعا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی حدیث کی بک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باریکیاں بھی سمجھا دے، اور دین کی باریکیاں میری پیاری بہنوں موتیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جیسے موتی ہوتے ہیں نا، اور وہ آپ کو مل جائے تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اوریجنل موتی۔ تو یہ جو تعلیم ہوتی ہے دین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم، اللہ کی کتاب کے بارے میں علم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم، یہ سب موتیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ موتی ہم بھی لے کر آئیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اوپر سے سیپیاں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، خالی شل، اور انہی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائیو کر کے نیچے جاتے ہیں اور نیچے سے شل لے کر آتے ہیں اور ان میں سے موتی نکالتے ہیں۔ ان کو کیا خوشی ہوتی ہوگی ان موتیوں کو دیکھ کر۔ تو ایسے ہی ہم کو بھی دین کی باریکیاں بھی سیکھنی ہیں، تاکہ ہمیں مزہ آئے کام کرتے ہوئے، ہمارا دل جو ہے وہ ٹھکا ہوا ہو، اس کو سالڈ ہو، اس کے پاس ریزننگ ہو کہ یہ میں کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی حدیث کے بارے میں ہم باتیں سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب کرے، اور ہم دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بات سکھاتے اور ہم دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ بإذن اللہ، آمین۔ اچھا، اب کیا بات ہم کر رہے ہیں کہ حدیث کے بارے میں ہم تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں، جس سے کم از کم ایسی باتیں پتہ چل جائیں گی کہ آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ جو بہت ڈیٹیلز ہیں نا، وہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتی کہ آلریڈی استاد ان چیزوں کو بتا چکے ہیں۔ میں تو آپ کو آسان کر کے انہی کی باتیں سن کے اور آسان کر کے آگے بتاتی ہوں، تاکہ آپ کے کانوں سے وہ لفظ ضرور ٹکرا جائیں جو اسلامک ٹرمینالوجی ہے، اور آپ کو باتیں اگر کہیں پر کوئی مس گائیڈ کر رہا ہو تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، نہیں اس کا اصل مطلب تو یہ ہے اور یہ کچھ اور بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی ان کی باتیں، افعال یعنی انہوں نے جو کام کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہو کسی کام کرنے کی۔ اب آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا کہ یہ مرفوع حدیث ہے نا، کبھی ہوتا ہے نا مرفوع رفع سے ہے، یعنی اٹھائی گئی۔ اب وہ کہاں اٹھ کے کہاں تک جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جاتی ہے۔ کوئی راوی بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے، وہ تبع تابعی، پھر تابعی، پھر صحابی، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے بات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی کسی اجازت کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے دو ٹرم سنی ہوگی کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سنی ہوگی ٹرمز۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پہ راوی جو ہوتا ہے وہ بہت سالڈ ہوتا ہے، وہ ثقہ ہوتا ہے، یعنی سالڈ ہوتا ہے، ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، پائس، اور اس کا حافظہ قابل اعتبار ہوتا ہے کہ سڈنلی آپ ان سے کوئی حدیث پوچھتے ہیں تو وہ بالکل ایگزیکٹ ورڈز بولتے ہیں اپنے حافظے کی بنا کے اوپر، اور اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، اوپر نیچے کچھ نہیں کرتے۔ تو ان کا قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں اور سند متصل ہو،
سند یعنی وہ جو چین آف نیریشنز بتا رہے ہیں اس میں کوئی بھی راوی گرا نہ ہو، راوی مسنگ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایسے اگر میں بات کروں کہ میں نے اپنے پردادا سے یہ بات سنی تو آپ کہیں گے کہ آپ کے پردادا کون سے زمانے میں تھے، اور ان کے لائف کا ٹائم اور میری لائف کا ٹائم کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا. میری زندگی میں تو وہ زندہ ہی نہیں تھے، تو میں ان سے ڈائریکٹ کیسے نریٹ کر سکتی ہوں؟ میرے بیچ میں سے میرے دادا، میرے ابو، میرے دادا مسنگ ہے، میں اوپر تک جا کے کیسے بات کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی ہے. تو ساری چین میں وہ بندے موجود ہونے چاہیے ان جنریشنز کے کہ کس نے کس سے یہ بات سنی اور کیا وہ اس زمانے میں موجود بھی تھا کہ نہیں. تو یہ سند متصل کہتے ہیں کہ بالکل جڑی ہوئی سند، سالڈ سند جس میں کوئی راوی گرا نہ ہوا ہو، سارے لوگ موجود ہوں اپنی جگہ پر، تو اس حدیث کو صحیح حدیث کہتے ہیں. اب حسن حدیث کیا ہے؟ جس حدیث کے راوی ثقہ بھی ہوں، سالڈ ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سند بھی متصل ہے، سب چیزیں ویسے ہی موجود ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ حسن حدیث کے راوی کا حافظہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جیسے صحیح حدیث والے کا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بک کھول کے تو دیکھ کے آپ کو صحیح سنا، کوئی حدیث ایسی ہو کہ کہیں کہ رک جاؤ، میں اپنے حافظے کی بنا پر نہیں بتاتا، میں آپ کو اپنی بک اور جو لکھی ہوئی حدیث ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں. ٹھیک ہے، تو لیکن حسن حدیث بھی اور صحیح حدیث بھی دونوں ایسے راویوں سے ہیں کہ بالکل سالڈ حدیث ہے اور آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ مقبول حدیث ہوتی ہے، یہ قبول کی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں. اچھا، اب آپ نے ایک اور ورڈ بھی سنا ہوگا، ضعیف حدیث، ہے نا؟ اردو میں ضعیف اس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث. اچھا، ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو، نا؟ اردو میں بھی کہتے ہیں کمزور. یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ہے نا؟ تو وہ عام بندے کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ضعف ہے، اس میں کیا کمزوری ہے، ہمیں کیا پتہ. تو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چین آف نریشن، یہاں پر چین آف نریشنز کی بات ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ یا تو راوی مسنگ ہے کوئی ایک، یا صحابی مسنگ ہے، یا دو راوی بیچ میں سے مسنگ ہے. اور یہ کون آپ سمجھے گا؟ عام لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ راوی کیسے مسنگ ہے، یہ کون سے زمانے کا تھا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علم الرجال جو ہے وہ پوری کی پوری 5 لاکھ لوگوں کی حیات زندگی لکھی ہوئی ہے جنہوں نے حدیثیں بیان کی تھی. تو پھر ان کا زمانہ بھی لکھا ہوا ہے، کب پیدا ہوئے تھے، کب فوت ہوئے تھے، کون ان کے استاد تھے، کون ان کے شاگرد تھے. تو پھر آپ چین کو ملا سکتے ہیں کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. تو جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ اس میں یہ جو چین آف نیریٹرز ہے نا، اس میں سے بندے مسنگ ہیں جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. یعنی کہیں پر تابعی مسنگ ہے، جہاں کہیں پر تبع تابعی مسنگ ہے، کہیں پر صحابی مسنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک اور ورڈ آپ نے سنا ہوگا، موضوع حدیث. یہ موضوع یعنی فیبریکیٹڈ حدیث ہے. یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، لوگوں کو پکا پتا ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ حدیث کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یہ خود سے فیبریکیٹ کرتا ہے، یہ خود سے بناتا ہے حدیث کو. تو یہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی حدیث. ٹھیک ہے نا؟ پھر منکر حدیث بھی ہوتی ہے، وہ حدیث جس کا راوی وہمی ہو، فاسق ہو، بدعتی ہو. تو ایسے لوگوں کی روایتیں یہ نہیں لیتے اور اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اور ضعف کون جانتا ہے؟ جو اس علم الحدیث کے ماہر ہیں، اور وہی حدیثوں کو ان ٹائٹلز کے ساتھ بتاتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں. لیکن عوام کو اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوتی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا پھر ضعیف حدیث ہے یا پھر موضوع حدیث ہے، فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری ٹرمینالوجیز ہماری کانوں سے گزرنی چاہیے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے. اب ہم تھوڑا سا نیت کے بارے میں کرتے ہیں کہ نیت ہماری، یہ ہم علم سیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ نیت کیا کام کرتی ہے.
عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی اسے اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی۔ یعنی اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کس نیت سے کرتے ہیں۔ اب یہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں حدیث کے بارے میں، تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد بحث مباحثہ کرنا ہے، اپنے علم کا دھاگ بٹھانی ہے، یا ہم نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے؟ تو جس بندے نے جو نیت کی اس کو اسی کا اجر ملے گا، وہی چیز اس کو ملے گی۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ جیسے اگر ہم گھر صاف کرتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ آ کر کہیں کہ بھئی آپ کا تو گھر بڑا ہی صاف ہے، تو آپ نے یہ نیت کی تو پھر لوگ آئیں گے اور کہہ دیں گے اور چلے گئے، اور اللہ کے پاس تو کچھ نہیں ملے گا، ظاہر نیت ہی وہ نہیں کی تھی۔ تو جس کسی عورت نے یہ نیت کی کہ یا رب العزت اللہ کیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ کو جمال اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے، اللہ آپ کو صفائی اچھی لگتی ہے، میں نے صفائی کی ہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور لوگ آرام پائیں ہمارے گھر میں، تو اس کا اجر بھی ملے گا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ کیا حرج ہے انسان کو اتنی اچھی نیت کرنے کا؟ لیکن سب سے پہلی نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے بھی اپنی نیتوں کو چیک کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ میری پیاری بہنوں، قیامت کا دن بڑا ہی سخت ہوگا، اور وہاں جا کر بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے صفر ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کا حساب کریں گے وہ بہت زیادہ سخی، بہت بڑا عالم اور ایک شہید، ان کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، یعنی سخی سے پوچھا جائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں دولت دی، تم نے اس سے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں یہاں لگایا اور وہاں لگایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح شہید کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں اس طرح لڑا، اس طرح لڑا اور اس طرح کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا۔ اب یہ نیتیں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم تو نہیں نہ جانتے، ہم تو اوپر سے دیکھ کے کہتے ہیں وہ یہ شہید ہو گیا ہے اور وہ بہت سخی ہے اور وہ بڑا جو ہے نا بہت بڑا عالم ہے۔ ان سب سے پوچھا جائے گا اور سب اپنی طرف سے یہی کہیں گے کہ اللہ تیرے راستے میں یہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں یا تو شہید کہا جائے، یعنی لوگوں سے ریکگنیشن تم نے چاہی تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں ریکگنائز کریں، تو انہوں نے کر لیا اور یہاں تو تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، چھوٹے چھوٹے اعمال میں اپنی نیتوں کو چیک کرنے لگ جائیں کہ ہم چھوٹی سی اچھی نیت کی وجہ سے بہت بڑا وہاں پر اجر مل جائے گا۔ اصل میں تو امیری غریبی ادھر جا کے پتہ چلے گی۔ یہاں تو دنیا میں ہمارے جھوٹے ہیں یہ سارے جو ہم نے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ہے اور اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ استدراج میں مبتلا کر رہا ہے، یعنی سلولی اینڈ گریجولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، عن ابی ہریرہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ مرفوع احادیث ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں، کیونکہ صحابی کس طرف بات اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ چلے یہ بھی پتہ چل گیا، اب اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث، ٹھیک ہے نا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل و صورت اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے خلوص کو دیکھتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اب یہ دیکھیے میری پیاری بہن, ہم کس سے مرعوب ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی کی شکل بہت خوبصورت دیکھتے تو ہم کہتے ہیں واو کیا خوبصورتی ہے, اور وہ خوبصورت بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ خوبصورتی میری وجہ سے, اور میں نے یہ خوبصورتی یعنی اپنا کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے. اور یا پھر ہم مرعوب ہوتے ہیں, ہم امپریس ہوتے ہیں کسی کی دولت سے, اور ہم کہتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر, اور دولتیں ہی دولتیں, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں اور میں نے دولت کمائی. تو میری پیاری بہنوں, ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شکل اور دولت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس میں تمہاری کوئی چوائس ہی نہیں, یہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو تو چیک ہی نہیں کرے گا نا. چیک اس چیز کو کرے گا جو ہماری طرف سے ہوگا, ہمارے ایکشن کو چیک کرے گا اور ہمارے دلوں کو چیک کرے گا. تو اللہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی نہیں کہ یہ بڑا خوبصورت بندہ ہے تو اس کو جنت میں ڈالنا ہے, نہیں. جب تک اس بندے کی نیت اچھی نہیں ہوگی اور اس کا عمل اچھا نہیں ہوگا, اس کی اچھی صورت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور ایک بہت مالدار انسان اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ بہت دولت مند ہے وہ پہلے جنت میں داخل نہیں ہونے والا. اس دن قیامت کے دن سب کے سب میزان بدل جائیں گے, سارے کرائیٹیریاز چینج ہو جائیں گے. یہ دنیا کے کرائیٹیریاز میری پیاری بہنوں وہاں نہیں چلنے والے. ہم ہر چیز پہ آ کے اس بات پہ اٹک جاتے ہیں کہ اس کی شکل اور اس کی دولت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دونوں چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. اس کا معیار کیا ہے کہ ہم کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ شکل کے اوپر ہمارا کتنا زور ہوتا ہے. ہم میک اپ کرتے ہیں اور جی مال جب کماتے ہیں تو حلال حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتے. لیکن اصل میں کیا بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں میٹر نہیں کرتی میری پیاری بہنوں. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو چیک کرے گا, اور وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے دل کی نیت کیا ہے, یا پھر ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی $1 بھی ڈال دیتا ہے نا مسجد کے ڈبے میں, اور رو کے اور دل پسیجا ہوتا ہے کہ اللہ میرے پاس لاکھوں بھی ہو تو تیرے راستے میں لگا دوں, لیکن اس وقت میرے پاس یہی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا درجہ دے دیتا ہے. اور کبھی کبھی لاکھوں ڈالر دینے کے بعد بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, اخبار میں تصویر آئی کہ نہیں آئی, لوگوں نے میسیجز بھیجے کہ نہیں بھیجے اپریسیشن کے, اور ہمارے نام کی تختی لگی کہ نہیں لگی مسجد میں. تو میری پیاری بہنوں وہ لاکھوں ڈالر $1 کے برابر بھی نہیں فائدہ دینے والے. اور دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی, لیکن آخرت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس لیے یہ چیزیں ہم نے بہت زیادہ دھیان کرنی ہے کہ علم حاصل کرتے وقت بھی اپنی نیتوں کو میری پیاری بہنوں چیک کر لیا کریں کہ علم کس لیے حاصل کر. میرے بولنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں, اور آپ کے سننے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب سیکھ جائیں گے تو لوگوں کے اوپر روب ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. انشاءاللہ اب اگلی دفعہ ہم سنت کی تعریف دیکھیں گے کہ سنت ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بدعت تو پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. اب ہم سنت کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.